الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ چنانچہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض افراد کو خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے اور ان کے کارہائے نما، ان کے کام رہتی دنیا تک فائدہ دینے والے ہیں، تو انہی میں سے ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ایسی خدمت کرنے والے جو دینی مسائل میں، دینی احکام میں اچھی خدمت کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کو سراہا اور باقی رکھا ہے، تو ان میں سے ایک شخصیت جو بہت مشہور ہیں وہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے خدمات جو آپ نے مسائل کو حل کر کر بتلائے ہیں وہ آنے والوں کے لیے ایک سبق بھی رہا ہے اور ان کے لیے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ بھی رہا ہے کہ فقہ میں اقدام کر کر آگے بڑھنے والے ہیں تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مظہر بن کر بھی ظاہر ہوئے اور آپ کے خدمات رہتی دنیا تک لوگوں کو دینی مسائل میں رہبری کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ نعمان آپ کا نام ہے، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، نعمان بن ثابت۔ اور آپ کی ولادت کوفہ میں ہوئی اور سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کتنی ہجری؟ 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جہاں پر آپ کے ابتدائی دنوں میں صحابہ اکرام موجود تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو اس وجہ سے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 27 صحابہ یا اس سے کم صحابہ سے ملاقات کیے ہیں۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ تابعین ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے، سرکار کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکار کے زمانے میں سرکار سے ملے ہیں، سرکار سے صحبت پائے ہیں، تو وہ خیر القرونی میں آ جاتے ہیں، بہترین زمانوں میں صحابہ کا زمانہ رہا۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام سے ملا ہے، ان کا زمانہ بہترین زمانہ سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ان کو جو حالت ایمان میں صحابہ سے مل کر ان سے فیض حاصل کیے ہیں، ان کے زمانے کو، ان افراد کو تابعین کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ سے ملاقات کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان افراد سے جو صحابہ سے ملاقات کیے ہیں، جو ملے، ان کو اتباع تابعین یا تبع تابعین کہا جاتا ہے کہ تابعین کے نیچے آنے والے، تابعین کے پیچھے آنے والے، تو یہ تیسرا درجہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کا جو میرے زمانے والوں سے ملے ہوئے ہو، پھر ان لوگوں کا جو میرے زمانے کے بعد کے زمانے والوں سے ملے ہوئے ہو۔ لہٰذا اس طریقے سے 3 زمانوں کی سرکار نے بہترین ہونے کی سند دی ہے اور فرمایا ہے کہ پہلا زمانہ خیر القرونی قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگوں میں بد عملی پیدا ہوگی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی ضمانت خیریت سے دی ہے کہ 3 زمانے
بہترین ہیں، اچھے ہیں۔ تو اس میں تابعین کا درجہ دوم آتا ہے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ کیا ہے آپ کی کنیت؟ ابو حنیفہ۔ چونکہ عرب میں ایک رواج رہا ہے کہ کسی کو نام سے لے کر پکارنا، نام لے کر پکارنا عیب سمجھتے اور ان کی شان کے ناسازگار سمجھتے، اس لیے یہ کرتے تھے کہ ان کی پہلی اولاد جو بھی ہوتی ان کے ساتھ ابو کا لفظ بڑھا دیتے۔ جیسے سرکار یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند قاسم رہے تو ابو القاسم کہا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر حفصہ رہیں تو ابو حفصہ آپ کی کنیت قرار پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند امام حسن رہے تو ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت قرار پائی۔ اسی طریقے سے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر کا نام حنیفہ ہے، اس کے ساتھ ابو لگا دیا گیا اور ابو حنیفہ کہہ کر آپ کا لقب اور آپ کی کنیت پڑ گئی کہ آپ حنیفہ کے والد ہے۔ تو ایک اعزازی کلمہ بھی ہو گیا یہ، اور ساتھ میں آپ کی کنیت بھی ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے آپ کو لقب دے کر بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں دیکھتے ہیں تو نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ملاقات کیے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا علمی مقام اس قدر بڑا رہا کہ آپ علم میں کئی آثار کو چھوڑتے گئے، کئی نقوش کو چھوڑتے گئے اور علمی خدمات انجام دی۔ ہم آپ کی ابتدائی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کے والد یا دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے دادا، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی دی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا مظہر بن کر بھی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین گرامی اہل بیت اطہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے تھے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں جہاں اموی خلفاء بھی گزرے اور اہل بیت اطہار کے خلاف ایک مہم بھی چلنے لگی، ان کے خلاف ذہن سازی بھی کی جانے لگی، ویسے زمانے میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ان کے ساتھ فیض پانے والے رہے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ ایک تاجر حضرت ثابت کے بیٹے تھے، اور آپ کے والد گرامی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، خاص طور پر ریشم کے کپڑے کی تجارت آپ کے والد کا مشغلہ تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم سیکھنے کے خواہش مند تھے، بازار میں والد گرامی کے ساتھ جاتے، سودا کرتے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فطانت، ان کی ذہانت ایسی ہے کہ یہ علم کی طرف مائل ہے، لہٰذا ان کو مشورہ دیا کہ آپ فلاں مجلس میں جائے، فلاں مجلس میں جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عرصے دراز تک علم کلام یعنی عقائد کے علم کے حلقوں میں بیٹھا کرتے اور اس میں ہونے والے مباحث، یہ عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا بحث کی گئی، ایسے معاملات کو دیکھتے گئے۔ پھر بعد میں یہ طے کیے کہ اس میں ماہر سے ماہر افراد بھی آئے ہیں اور اس میں بحث کی جا رہی ہے، اور اس کا بحث کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ عقیدہ ایک ہی ہے، بدلنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس مجلس کو چھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے حلقات کو دیکھتے ہوئے مسائل سیکھنے کے حلقوں کو اختیار کیے اور مسائل سیکھتے رہے۔ آپ اس قدر مسائل سیکھتے رہے کہ اپنے استاد حضرت حماد کی حلقہ درس کو کثرت سے اپنے اوپر لازم قرار دیا اور اس حلقے میں بیٹھا کرتے۔ امام اعظم جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امام اعظم حلقہ فقہ مسائل کو حل کرنے کے حلقے میں بیٹھتے، ساتھ ہی ساتھ آپ حدیث کے فن میں بھی بڑی مہارت رکھنے والے رہے۔ آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ حدیث جن شیوخین سے لیے ہیں وہ تقریباً 4000 تک ہے۔ کتنے؟ 4000 اساتذہ سے، شیوخین سے آپ نے حدیث اخذ کی ہے، حدیث لیا ہے۔
پھر اس حدیث پر بھی آپ کام کیے، اور پھر اس کے بعد آپ کا عالم یہ رہا کہ قرآن کریم کے مسائل کو، قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث شریفہ کو، صحابہ کے اعمال کو سب سامنے رکھتے اور ایک مسئلہ حل کرنے لگتے تو کئی وقت بھی لگ جاتا، اور پھر سرکار کے آخری عمل جو تھا اس کو اختیار کرتے کہ یہ پہلے والے اعمال منسوخ ہو سکتے ہیں اور آخری اعمال ناسخ ہوں گے، اس پر عمل کیا جائے گا، لہٰذا آخری اعمال کو انتخاب کرتے، اور اسی پر آپ کے فقہ، آپ کے مذہب، بلکہ اس قدر آپ کے خدمات رہے ہیں کہ 4 مذاہب جو فقہ میں مسائل نکالنے میں رہے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مذہب، ایک مسلک رہا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت میں اب ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے استاذ اپنی مسند پر بیٹھ کر وہاں پر فتاویٰ دیا کرتے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، لہٰذا وہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر گئے تو اپنی مسند پر، اپنی جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بٹھائے، اور پھر امام اعظم اس زمانے میں فتوے، لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے لگے، شرعی مسائل کو حل کرنے لگے، تو آپ کے آنے تک 60 مسئلے آئے، اور 60 کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا اور بتلا دیا۔ پھر جب آپ کے استاذ آئے تو استاذ کے سامنے ذکر کرے کہ یہ مسئلے آئے تھے، میں ان کا یہ حل کیا، تو انہوں نے کہا 40 مسئلوں میں تمہاری موافقت کرتا ہوں، لہٰذا 40 مسئلے اپنے استاذ کے موافق رہے، استاذ نے اس میں موافقت کی، اور 20 مسائل میں موافقت نہیں کی۔ تب آپ یہ طے کر لیے کہ جب تک استاذ گرامی باحیات ہے، میں ان کے حلقہ درس کو، ان کے حلقہ فقہ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ ایک فقہ کے حلقے کو اپنے اوپر لازم کر لیے، اور اسی میں آپ کی زندگی چلتی رہی، یہاں تک کہ آپ کے استاذ گرامی کی وفات کے بعد ان کی مسند پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بٹھایا گیا، ان کی مسند پر آپ جانشین ہوئے، لہٰذا اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 40 سال کی عمر میں آپ فتویٰ نویسی اور فتویٰ دینے کے منصب پر فائز ہوئے، اور اپنے استاذ کی مسند پر، اپنے استاد کی سیٹ پر بیٹھے۔ اس کے بعد آپ کے مسائل اور بھی چلتے گئے، لوگوں سے آپ مسئلہ بھی کرتے، اور پھر آپ کی عبادات بھی رہے۔ پھر آپ کے والد گرامی جو انتقال کر چکے تھے، ان کی کپڑے کی تجارت بھی آپ کے ذمے ہوئی، تو آپ اس میں سے وراثتاً حصہ پانے کے بعد یہ کیے کہ اس تجارت کو جاری رکھا، اور کام کرنے کے لیے، کیونکہ آپ علمی مشغلے کو اختیار کر چکے تھے، لہٰذا آپ نے کام کرنے کے لیے دوسرے افراد کو اس کا شریک بنایا کہ یہ شخص کام بھی کرے گا اور تجارت بھی کرے گا، اور آپ کا سرمایہ ہوگا اور آپ کا سامان ہوگا۔ اس طور پر آپ کاروبار بھی کیے۔ کپڑے کی تجارت آپ کا ایک مشغلہ بھی رہا ہے، چنانچہ کپڑے کی تجارت کے بارے میں آپ کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون ایک ریشمی کپڑا لے آئی، آ کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کہنے لگی کہ مجھے یہ بیچنا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے میں بیچو گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں 100 درہم میں بیچوں گی۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے، اور زیادہ بولو۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں 200، اور زیادہ ہے کہا، پھر وہ کہتی ہیں نہیں 300، اس کے بعد 400 تک کہنے کے بعد میں بھی آپ کہنے لگے کہ یہ اس کی قیمت اور زیادہ ہے، تم اور زیادہ بولو۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کپڑا اتنے میں بیچنا چاہتی ہوں، زیادہ قیمت ہے بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بازار میں جو کپڑا پرکھنے والے ہوتے ہیں ان کو لے آؤ، اس کے بعد اس کی قیمت طے کریں گے۔ چنانچہ کپڑا پرکھنے والے کو لے آیا گیا، تو وہ پرکھ کر یہ کہا کہ اس کی 500 درہم اس کی قیمت ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ قیمت دے کر اس عورت سے کپڑا خریدا۔ لہٰذا آپ کی تجارت اس قدر صاف تھی کہ کوئی
کسی کو نقصان نہ ہو، اس کا مال سستے میں نہ لیا جائے، یہ آپ کا منشا رہا۔ اسی طرح سے ایک بوڑھی خاتون کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ خاتون آپ کے پاس کپڑا خریدنے کے لیے آئی اور کپڑے کے بارے میں کہنے لگی کہ مجھے کپڑا چاہیے، چنانچہ وہ کپڑا اچھا تھا۔ اس خاتون کو آپ نے 4 درہم یا 4 دینار کے عوض بیچنے کا معاملہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ اتنی قیمت کا نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ تب بھی آپ نے کہا کہ میں جو مال خریدا تھا، 2 کپڑے ایک ساتھ خریدا تھا، ایک کپڑا بک گیا ہے اور ایک کپڑا جو مجھ کو رکا ہوا ہے اس کی قیمت اتنی ہے، لہٰذا اتنے میں دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ زیادہ فائدہ بھی نہ لیتے اور کسی کا نقصان بھی تجارت میں نہ کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو کام اختیار کیے تھے تجارت کا، اس میں افراد کو اپنے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے کہ پارٹنرشپ رکھتے تھے کہ آپ اپنے علمی خدمات میں انجام دیتے رہے اور وہ آپ کے کاروبار کو سنبھالے اور حصے دار ہونے کی حیثیت سے حصہ بھی لیتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ یہ کپڑا ایسا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے جو چھپا ہوا ہے، تم کیا کرنا، خریدار کو یہ عیب بتانا اور بتا کر بیچنا تاکہ وہ نقصان میں بھی نہ آئے، دھوکے میں بھی نہ آئے۔ لہٰذا یہ کہہ کر آپ اس تاجر کو، شریک کو ذمہ دار بنائے اور چلے گئے۔ وہ آپ کا شراکت دار اس کپڑے کو عیب بتائے بغیر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں یہ کپڑے کو اتنے میں بیچا ہوں، تو آپ ڈھونڈتے ہیں اس شخص کو کہ خریدار کون ہے، کہاں گیا، بازار میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ملا، تو آپ کیا کیے؟ اس کپڑے کی قیمت جو ہوتی تھی لیے اور اس کو صدقہ خیرات کر دیے، اور پھر اس شخص کو اپنے ساتھ شرکت کرنے کے لیے منع قرار دیے کہ ایسے شخص کو جو دھوکہ بازی کرتا ہے یا غفلت میں بھی اس سے دھوکہ ہوتا ہے جس سے میرے مال میں شبہ پیدا ہو، نہیں ہونا، لہٰذا آپ ایسے شخص کو دوبارہ معاملہ داری سے دور رکھے۔ اس طریقے سے آپ ایک کپڑے کی تجارت کرنے میں بھی مشغلہ اختیار کیے، اور پھر فقہی مسائل کو حل کرتے ہوئے کئی مسائل کا حل نکالتے گئے۔ آپ سے عورتیں بھی آ کر مسئلہ دریافت کرتی اور آپ سے مرد حضرات بھی آ کر دریافت کرتے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ دن بھر کے کئی مشغلوں کو، کئی اپنی مصروفیات کو مسائل حل کرنے میں لگا دیتے۔ ایک ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے کبھی ایک ہفتہ بھی لگ جاتا اور مسئلہ حل کرنے میں آپ اپنی جستجو دکھاتے۔ اس طریقے سے آپ کا مسئلے حل کرنے کا حلقہ رہا، اور آپ سے عورتیں آتی اور مسئلہ دریافت کرتی تو کہتے، یہ اہتمام کرتے کہ عورتوں کے درمیان پردہ ڈال دیتے کہ مرد حضرات ان کے اوپر کوئی بات بھی نہ سن سکے۔ اس طریقے سے آپ ان کے مسئلوں کو بھی حل کیا کرتے۔ چنانچہ آپ کی فقہ کے کئی ایک نمونے رہے ہیں اور آپ کے مسائل حل کرنے کے کئی ایک مثالیں رہی ہے جس میں آپ نے بڑے بڑے مسئلوں کو بھی حل کیا ہے۔ آپ پھر متقی، پرہیزگار، عبادت گزار بھی رہے۔ امام اعظم کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس جگہ وہ سوتے تھے یا رہتے تھے وہاں پر اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقام پر 7,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ چنانچہ یہ امام اعظم کی خصوصیت بھی رہی، اور یہ بھی آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ روزانہ رات کو آپ عشاء کا وضو کرتے تو اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، ہر رات میں 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے نماز کی حالت میں۔ اس طریقے سے آپ کی عبادت کا مسئلہ رہا کہ روزانہ ہر رات میں قرآن کریم کو 1 مرتبہ ختم کرتے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے۔ اس طریقے سے آپ کے وقت میں بھی برکت رہی اور آپ کی زندگی میں بھی برکت رہی، اور پھر آپ کے مسائل آپ کے زمانے میں خوب شہرت پائے۔ بعض عرب کے لوگوں نے بھی حسد کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم اہل عرب ہیں، عرب کا اعزاز الگ ہے، اور عربی حضرات دین کی خدمات بھی کیے ہیں، مگر یہ عربی نہیں ہیں، فارسی النسل ہے۔ فارسی النسل ہوتے ہوئے دین میں ان کی خدمات کو قبول کرنا عرب کے لیے گراں بھی گزرا۔
اور بعض حضرات آپ کے متعلق حسد بھی کیے ہیں۔ لہٰذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک حدیث شریف جو سرکار نے فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا، اگر علم ثریا میں ہوتا، آسمان میں تاروں کا جو جھرمٹ آتا ہے، تاروں کا جھنڈ جو ہوتا ہے اس کو ثریا پروین کے نام سے کہتے ہیں۔ ثریا نام رکھتے نا، ثریا کے معنی کیا ہے؟ آسمان میں جہاں تاروں کا گچھا، تاروں کا جمگھٹ ہو اس کو ثریا کہتے ہیں، اسی کے معنی پروین کے بھی آتے ہیں۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا اگر علم آسمان کے تاروں میں، تاروں کے جھرمٹ میں ہوتا تو اس کو بھی آل فارس میں سے ایک شخص یا آل فارس کے مرد حضرات حاصل کر لیتے، لے لیتے۔ اس کے بعد میں اہل علم نے دیکھا کہ فارسی لوگوں میں، فارسی نسل ہے، فارسی نسل میں جو لوگ اپنے عروج کو پہنچے ہیں، اپنی خدمات کو چھوڑے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خدمات امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رہے ہیں کہ آپ کے مسائل کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے طے کیا کہ سرکار نے جس ذات کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اگر علم ثریا تاروں کے جھرمٹ میں ہوتا تو اس کو بھی حاصل کرنے والے اہل فارس ہوتے یا آل فارس ہوتے، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ ہے سرکار کا کہ آل فارس میں سے انہوں نے جو فضیلت حاصل کی ہے، جو خدمت کی ہے رہتی دنیا تک، وہ کسی اور نے نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفۃ فی الفقہ، یا الناس متبعون علی ابی حنیفۃ فی الفقہ، یہ کہتے ہوئے فرمائے کہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے آنے والے، تابعداری کرنے والے ہیں، مسائل کو حل کرنے میں، ان کے دلائل کو قرآن کریم اور حدیث شریف کو دیکھ کر مسئلہ نکالنے میں۔ اس طریقے سے آپ نے کئی مسئلوں کو حل کیا، حج کے مسائل بھی آپ نے کئی مسئلوں کو حل کیا، اور بڑے بڑے آپ کے زمانے کے محدثین جو امام بخاری کے بھی استاد ہوتے ہیں، استادوں کے استاد ہوتے ہیں، اور تمام صحاح ستہ کے کئی اساتذہ ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث دی، اور یہ حدیث کی کتاب والوں نے، 6 بڑی حدیث کی کتاب والوں نے جن سے حدیث لی ہے، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خواہش کیے کہ آپ یہ مسائل کو ہمارے لیے حل کر دیں، ہم کو سہولت ہوں گی۔ اس طریقے سے ایک یہ بھی عنوان امام اعظم کو حاصل ہے کہ امام الاعظم امام المحدثین، کہ امام اعظم محدثین کے امام رہے ہیں، کہ محدثین جو حدیث نقل کیے اور حدیث بیان کیے ہیں وہ بھی امام اعظم کی تقلید کرنے کو، آپ کے مسائل پر عمل کرنے کو طلب کیے اور اس پر عمل بھی کیے ہیں۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق امام شافعی نے فرمایا کہ لوگ جو فقہ میں آئیں گے وہ ان کی آل ہوں گے، ان کے پیچھے آنے والے، ان کے تابعداری کرنے والے ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو امام مالک جو مکہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، ان کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک سے امام اعظم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ امام اعظم کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کوفہ میں، بصرہ میں، اور حج کو آئے تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں علم کو اکٹھا کرتے گئے، سفر کرتے گئے، اور علم کی ایک ذخیرے کو جمع کیا اور مسائل حل کرتے گئے۔ یہ زمانہ حضرت امام مالک کا بھی ایک رہا اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی رہا۔ لہٰذا امام مالک سے امام اعظم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں ان کو ایسا شخص سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی ستون کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو اس کی حجت کے ساتھ، اس کے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کر کے دکھلانے والے ہیں، اس کے حجت کے ساتھ ٹھہرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے امام اعظم کی تعریف امام مالک نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی ستون، کوئی مٹی کے ستون کو بھی وہ اگر سونے کا بتلاتے ہیں تو اس کی حجت پوری رکھتے ہیں اور مسئلہ ثابت کر کے بتلاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہا،
تمام شہروں کو زینت دی اور اس پہ رہنے والوں کو زینت دی۔ امام المسلمین ابو حنیفہ، مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ نے فما بالمشرقین لہو نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، کہ نہ تو مشرقوں میں آپ کی کوئی نظیر مثال ہے اور نہ ہی مغربین میں کوئی آپ کی مثال ہے اور نہ ہی کوفہ میں آپ کی طرح کوئی ہے، جو فقہ میں اس طریقے سے خدمات انجام دیے ہیں کہ امام شافعی خود اعتراف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ۔ آپ کے زمانے تک آپ کی فقہ، امام اعظم کی فقہ اس طرح پھیل گئی، اس طرح عام ہو گئی کہ لوگ اس پر اتباع کرنے لگے اور اس کو قبول کرنے لگے، عمل کرنے لگے۔ تو امام شافعی نے فرمایا امام المسلمین، تمام مسلمانوں کے پیشوا، امام مقتدی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے، اور ان کے مثل کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بھی فرما دیا آپ، نہ مشرق میں ہیں نہ مغرب میں ہیں، بلکہ جہاں سے آپ نکلے ہیں وہاں پر بھی آپ کے برابر کوئی اور نہیں ہے۔ اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعریف آپ نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کی وفات کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میرا پورا مال بھی اگر میں دے دوں اور ایک مجلس، ایک حلقہ مجھے امام اعظم کا نصیب ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ نصیب ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد میں علمی حلقہ آپ کا نہیں کہلائے گا۔ اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے خدمات چھوڑے ہیں کہ جن کی فقہ پر عمل کرنے میں پوری دنیا میں مشہور شخصیت رہے۔ آج بھی ہم سرچ کر کے دیکھ لیں، امام اعظم لکھتے ہیں تو فوراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور امام اعظم تو سب سے بڑے امام کون ہیں؟ فقہ میں مسائل کو حل کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے، اور آپ کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سن 150 ہجری میں رجب کے آخری دنوں میں یا شعبان کی 2 تاریخ کو، شعبان کے ابتدائی دنوں میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور آپ کی وفات کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا کہ ابو جعفر منصور خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، اور یہ خلیفہ نے امام اعظم کو اس بات پر مجبور کیا اور زور دیا کہ وہ قاضی قضات، چیف جسٹس، یہ عہدہ قبول کریں اور اس پر کاربند ہو جائیں۔ امام اعظم نے اس سے نکار دیا اور انکار کیا کہ میں چیف جسٹس کے عہدے کو نہیں قبول کروں گا۔ اس کی پاداش میں وہ آپ کو قید خانے میں ڈلوایا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کو 120 کوڑے مارنے کی بھی سزا دی گئی، لہٰذا روزانہ آپ کو باہر نکالا جاتا، کوڑے مارے جاتے اور پھر قید خانے میں رکھا جاتا۔ ایک طرف امام المسلمین امام ابو حنیفہ رہے، اور جہاں آپ کے خدمات کو دیکھے تو پوری دنیا میں آپ کے خدمات پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کونے کونوں میں حنفی فقہ پر عمل کرنے والے افراد رہے ہیں، اور سب سے بڑی تعداد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چین، ملک شام، عراق اور کوفہ، مصر، ایسی جگہوں پر جہاں پر مسلمان آبادی بہت بھی رہی ہے، وہاں پر آپ کی تقلید کرنے والے، آپ کے فقہ پر عمل کرنے والے حنفی حضرات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فقہ کو بقا دی، اور اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ ہر آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن خود سے پڑھ سکے، خود سے حدیث شریفہ پڑھ سکے اور خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے مسائل حل کر سکے۔ اگر وہ ایک مسئلہ حل کرنے جائے تو 10 سال بھی لگ جا سکتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ علم کی تہ تک جانا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے انہوں نے یہ خدمات انجام دی، اور پوری دنیا میں 4 فقہا، 4 ائمہ کی تقلید پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور ایک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ چاروں ائمہ کی فقہ کو یہ سند حاصل رہی، یہ مقبولیت حاصل رہی کہ تمام اہل سنت والجماعت نے ان کی تقلید کرنے پر اجماع کیا کہ ان کے مسائل کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو پیدا بھی کیا اور ان سے دینی کام بھی لیا اور رہتی دنیا تک ان کے سرمایہ کو باقی بھی رکھا اور ان پر عمل کرنے کی لوگوں کو توفیق بھی دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ان ائمہ کرام کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو بالکل سادہ لوح رہی، کوئی شوقوں میں، کوئی عیش و عیاشی میں یا کوئی برے عادتوں میں ان کی سیرت رہی ہی نہیں، بلکہ ان کا مشغلہ ہی صبح سے شام تک علم حاصل کرنا، علم کے مسائل کو حل کرنا، علم کو بکھیرنا، علم کو پھیلانا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ائمہ کرام کی خدمت دیکھتے ہوئے اس طریقے کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔